السلام علیکم۔ جب جمہوری ایک حکومت کی بات کری جائے تو اس کے اندر اس بات کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ سے فرمائش کی جائے کہ اس کی حکومت گرا دو یا اس کی حکومت بنوا دو۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک ایسی جمہوریت کے نعرے تو مارے جاتے ہیں، لیکن جمہوری حکومت بنوانے کے لیے بھی اور گرانے کے لیے بھی دیکھا پنڈی کی جانب جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب جاتا ہے، جس کو آج کل عمران خان نیوٹرلز کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرنے کی بجائے ایک چور راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ نواز شریف چور ہے، ڈاکو ہے، آصف علی زرداری چور ہے، ڈاکو ہے، اس کو کہلوانے کے لیے بھی ہم نیوٹرلز کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی حکومت گرانے کے لیے بھی نیوٹرلز کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی حکومت بنوانے کے لیے بھی نیوٹرلز کی طرف دیکھتے ہیں، اور دوبارہ کہتے ہیں کہ اب بھی موقع ہے، راستہ ٹھیک کر لو، یہ حکومت گرا دو، میری حکومت بنا دو۔ اور بھائی کس قانون کے تحت کوئی قانون ضابطہ، کوئی جمہوری سفر، اگر یہی جد و جہد ہے 20 22 24 سال جتنے بھی سال کی ہے، تو یہ راستہ جمہوری نہیں ہے، یہ غیر جمہوری ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کو شیخ رشید کہتے ہیں کہ سارے سیاستدان گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں۔ تو گیٹ نمبر 4 کی پیداواری ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ فرمائش کریں یا کوئی ایسا ارینجمنٹ ہو جائے کہ آپ کی کوئی حکومت بنوا دے۔ پاکستان میں آئی جے آئی ایک بہت ہی ناپسندیدہ عمل تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے، اور وہ تجربہ 2018 میں مور اور لیس دہرایا گیا۔ بالکل آئی جے آئی اسٹائل میں پی ٹی آئی کی حکومت بنوائی گئی۔ وہ لوگ اسٹرینج بیڈ فیلو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے پارٹنرز بنوائے گئے، اور ایم این ایز ایم پی ایز کی تعداد پوری کرنے کے لیے جہانگیر ترین نے جس طریقے سے جہازوں میں بٹھا کر نمبرز پورے کیے، وہ مثالیں سب کے سامنے تازہ ہیں۔ اس سے آگے بڑھنا چاہیے، نیوٹرلز کو ایکچولی نیوٹرلز رہنا چاہیے، ان کا سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے۔ فوج کا کردار حکومت بنوانے میں ہو یا حکومت گرانے میں ہو، وہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس کی ستائش نہیں کی جا سکتی، نہ فرمائش کی جا سکتی ہے۔ آپ کو بولنا چاہیے کہ آپ اپنا پروفیشنل جو ادارے کا رول ہے اس کے اندر رہیے، وہ بہت بڑا رول ہے، پاکستان کا دفاع ہے۔ پاکستان میں مشکل حالات آ جائیں، سیلاب آ جائیں، ارتھکویک آ جائے، پھر ان کی مدد۔ ابھی کرونا کے زمانے میں ہم نے دیکھا ان کی مدد، پیسٹ کنٹرول کے لیے ان کی مدد پڑی جب وہ لوکسٹ اٹیک ہو گیا۔ اس کے زیادہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب حکومتیں گرانے کے لیے، جو ہمیشہ سے ان کا رول رہا ہے، ویسے بائی دی وے انفارچونیٹلی 70 سالوں میں ہم نے ان کا رول یہی دیکھا ہے، اب دوبارہ فرمائش کر کے پبلکلی چاہتے ہیں کہ وہ رول آ جائے۔ عمران خان جن دنوں دھرنے کے دنوں میں تقریریں کر کے پوری قوم کو بتایا کرتے تھے کہ نواز شریف کیسے اس نے کرکٹ کے اندر امپائر سے مل کے کرکٹ کھیلتا تھا، اس زمانے میں بھی کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، اور پھر ایک رات جب ان کو ملاقات کی دعوت آئی تھی تو سب نے دیکھا تھا کہ کس قدر خوشی کے ساتھ پنڈی ملاقات کے لیے گئے تھے۔ تو وہ باتیں تو ہمیں یاد ہیں، لیکن ماضی ہو جانے دیں، آگے بڑھ جانے دیں۔ طریقہ کار جمہور اور آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق آئین کے طریقہ کار کے آگے بڑھنے کی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ آج فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے نیوٹرل سے جو دوبارہ مطالبہ کیا، پہلے اسی کو سن لیں، دکھائیے گا۔ میں نیوٹرل سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اپنی پالیسیز ریویو کریں۔ بند کمروں میں کئی دفعہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے اچھے نہیں ہوتے، آپ کو ریویو کرنے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ ملک 22 کروڑ کے لوگ ہیں، اور اگر اس وقت صحیح فیصلے نہیں ہوں گے اور یہ کمپاؤنڈ فیلئر کیا جائے گا کہ انہی لوگوں کے اوپر کوشش کریں گے کہ سختی کر کے آپریشن کر کے کہیں ہم ان چوروں کو ایکسیپٹ کر جائیں۔ اگر مجھے کوئی کہنا کہ ان کے نیچے میں نے اب اپنی زندگی گزارنی ہے، میں سمجھوں گا کہ مجھے موت اس سے زیادہ بہتر ہے بجائے ان چوروں کے نیچے میں اپنی زندگی گزاروں۔ تو فارمر پرائم منسٹر عمران خان فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان سے جان چھڑوا دیں۔ یہ ہیڈ لائن ہے میری، تو یہی میں بولوں گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے، کیونکہ فوج کو عمران خان نیوٹرلز کہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں بند کمروں میں فیصلے کیے ہیں تو اس کے نیچے جان چھڑوا دیں، میں اس کے نیچے حکومت یا اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، اس سے موت کو ترجیح دوں گا۔ دوسرا ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی کی رپورٹ۔ آئی ایس آئی ایک ایگزیکٹو آرڈر کے نیچے بنی ہوئی ایجنسی ہے، اور جس کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جاتا ہے، اس کی ڈیول رپورٹنگ ہوتی ہے۔ وہ یونیفارم میں ہوتا ہے اور سرونگ آفیسر ہے، تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو رپورٹ کرتا ہے، پرائم منسٹر کے نیچے ایجنسی آئی ایس آئی، اور اگر وہ یونیفارم ہے تو حاضر سروس والے نے آرمی چیف کو تو رپورٹ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ کیا رہے ہیں عمران خان، سنیے گا۔ یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا؟ کیونکہ مجھے تھرو آؤٹ جب میں یہ سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے آئی ایس آئی نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کہ یہ جی فلاں انہوں نے اتنی چوری کی، یہ بھی جو دور تھا ان کا 2008 سے لے کے، یہ مجھے بتایا کرتے تھے، اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی۔ تو مجھے تب بھی سمجھ نہ آئے کہ کیسز سارے میچور ہیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں۔
تو بعد میں پتہ چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا, وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا. اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے, آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں, جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں, تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے. عمران خان کے بیانات کے اندر جو تضادات ہیں, اگر اس کو سمجھنا ہو تو بہت موٹی سی مثال ابھی انہوں نے اپنے جملے میں دے دی. انہوں نے کہا ISI والے مجھے آ کے بتاتے تھے ان کی چوری کا. شاہد خاقان کو 1 سال اندر رکھا گیا, اس کے اوپر کوئی چوری ثابت نہیں تھی. مفتاح اسماعیل کو جیل میں ڈالا گیا, اس کے اوپر کوئی چوری ثابت نہیں تھی. احسن اقبال کو جیل میں ڈالا گیا, اس کے اوپر کوئی چوری ثابت نہیں تھی. باقی لوگ جیلوں میں گئے, سزائیں ہوئیں, اپنی اپیلیں بھگت رہے ہیں یا اپیل کے پروسیس کے اندر ہیں. تو عمران خان کیا توقع رکھتے ہیں کہ پھر باقیوں کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال کے ان کو سزائے موت کے لیے تختہ دار پہ لٹکا دیتے جیسے رانا ثناء اللہ پہ ڈالی تھی؟ اس پہ دستے شفقت تو مجھے نہیں پتا کس نے رکھا ہے, کیونکہ 15 کلو ہیروئن کسی نے ضرور ڈالی تھی. اگر ایکچوئل نکلی ہوتی تو پھر رانا ثناء اللہ کو آج تک تو ہم سولی پہ لٹکتا دیکھتے, اس سے کم اس کی سزا نہیں ہے, سزائے موت اس کی سزا ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے جس سے وہ آنکھیں چرا رہے ہیں. اور وہی ISI جس نے جب آ کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر پریزنٹیشن دی آفیشیل, میں ان ممبر سے مل چکا ہوں جنہوں نے پریزنٹیشنز دی تھیں, ان لوگوں سے تفصیلات حاصل کیں, کیا کیا چیزیں بتائی گئی تھیں ان کی پوری. میں نے ان کی پارٹی کے لوگوں سے بھی پوچھا, باقی لوگوں سے بھی پوچھا کہ کوئی غیر ملکی ایجنڈا, غیر ملکی سازش نہیں تھی جس کو یہ خط اسد مجید کو لہرا کے کہتے تھے کہ فورن کانسپیریسی تھی. اسی ISI نے پریزنٹیشن دی تھی کہ نو سچ ایویڈنس کہ کوئی غیر ملکی ہاتھ اس میں ملوث ہے. آپ اپنے جو الائز سے ان کا اعتماد کھو چکے ہیں, دوسروں نے ان کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے ہیں, آپ کا ساتھ چھوٹ گیا. یہ ان کو بریف کیا گیا فارملی, لیکن وہ ISI پہلے سچ کہتی تھی بقول ان کے, آج وہ ISI جھوٹ کہتی ہے. اور ایک انہوں نے کہا کہ میرا پورا کنٹرول نہیں تھا نیب کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ بہت پاورفل تھی. یہ وہ سوال تھا جب میں ان سے انٹرویو کرنے گیا تو میں نے خود ان سے پوچھا کہ باس آپ ہیں یا باس جنرل باجوہ ہیں, کیونکہ ان کی حکومت کے اوپر سب سے بڑا چارج یہ تھا کہ سیم پیج کہتے ہیں, تو سیم پیج کے نام کے اوپر ان سے چلائی نہیں جا رہی, چلا وہ رہے ہیں. کوئی منسٹر ڈھونڈنا پڑتا ہے, مطلب میں موٹی مثال دوں گا, آئی ہوپ کہ اس کے اوپر کوئی برا نہیں مانے گا. فائنانس منسٹری چلائی نہیں تھی جا رہی, تو فائنانس منسٹر ڈھونڈنے کے لیے مدد ادھر سے لینی پڑی تھی. گورنر اسٹیٹ بینک نہیں تھا ملتا, تو گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے مدد ادھر سے لینی پڑی تھی. میڈیا ٹیم نہیں تھی چلائی جا رہی, تو میڈیا کا ایک فارمر DG ISPR کو میڈیا ایڈوائزر لا کے ادھر سے لگانا پڑا تھا. تو ہمیں تو نظر یہی آتا تھا کہ یہ نہیں چلا رہے, پیچھے سے بیٹھ کے وہ چلا رہے ہیں. تو ان سے سوال کیا تھا کہ ہو از دی باس, جواب کیا تھا, دکھائے گا جی سوال جواب. ہو از دی باس نو سے یا جنرل باجوہ باس ہے؟ فوج ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے. میں اگر پرائم منسٹر ہوں, میرا کام ہے گورننس چلانا. مجھے جدھر بھی کسی ادارے کی ضرورت پڑے گی اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے, میں اس کو استعمال کروں گا. مجھے تو کوئی فوج سے پرابلم نہیں ہے, میرے لیے تو وہ ایسٹ ہے فوج. پھر ان سے ایک اور جوابی سوال یہ ہوا کہ نواز شریف تو کہتے تھے کہ دھرنے کے دنوں میں وہ اس وقت کے جو DG ISI تھے انہوں نے ان کا استعفیٰ مانگا تھا, تو اگر آپ کے ساتھ یہ صورتحال ہو تو پھر کیا ہوگا, اس کا بھی جواب سنیں. نواز شریف ہے, یہ کبھی بھی ڈیموکریٹ نہیں تھا. پہلے تو ان کو پالا فوج نے, کیسے اس کو ہاتھ پکڑ کے منہ پہ چوسنی لگا کے تو ایک پولیٹیشین بنایا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ جنرل جلانی کو وہ سریا لگایا اس کو, اور اس طرح وہ فائنانس منسٹر ہمارے سامنے بنا ہے. وہ فوج نے آ کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو. بھئی آپ پرائم منسٹر تھے, اس کی جرت ہے آپ کو کہنے کی, آپ سیدھا ٹیک آن کریں ان کو. اگر آپ کو عمران خان کو یہی کال آئے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان, آپ سٹیپ ڈاؤن کریں, استعفیٰ دیں, تو آپ کیا کریں گے؟ میں امیجیٹلی اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کروں. میں ملک کا پرائم منسٹر. آپ سیک کریں گے انہیں؟ کس کی ضرورت ہے مجھے آ کے کہے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں؟ کس کی ضرورت ہے مجھے کہ یہ وہ تضادات ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ کس کی جرت ہے کہ میرے سے استعفیٰ طلب کرے. ساتھ کہتے ہیں کہ نیوٹرلز نے, میر جعفر نے غیر ملکی جھنڈے کے اوپر حکومت گرا دی. تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عمران خان کی کون سی بات کو درست ماننا چاہیے اور کب درست ماننا چاہیے. آج جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ڈاکٹر مصدق ملک شاہ خان اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, ویری وارم ویلکم, اور حامد خان معروف ماہر قانون ہمارے ساتھ ہوں گے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, نیوٹرل سے کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے پالیسیوں پہ نظر ثانی کر لیں. یہ کیا جمہوری مطالبہ ہے؟ مجھے تو دھمکی لگ رہی ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اب بھی ٹائم ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر ٹائم نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ تو
بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے سطحی طور پہ کہ دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کو اگر آپ جوڑیں, دھمکی تو سائڈ پہ رکھیں جی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آرمی چیف سے آپ کہہ سکتے ہیں حکومت گرا دو؟ دس از ناٹ دیئر. تو آپ کو یہ آپ نے مجھ سے پوچھا انہوں نے کیا کہا ہے, تو میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے دھمکایا ہے. اور جب آپ اس نقطے کو جوڑیں, وہ جو گل صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے فوج کو بغاوت پہ اکسایا تھا, جوانوں کو, اور کہا تھا کہ میوٹنی کر دو اور حکم ماننے سے انکار کر دو, تو جب آپ ان تمام نکات کو جوڑیں اور تیسرے نقطے کے ساتھ جوڑیں جب وہ شہادتیں ہوئیں اور اس کے بعد جب جو کیمپین چلائی گئی, جو ابھی بھی لڑکے لڑکیاں آ کے کہہ رہے ہیں کہ معافی بھی مانگ رہے ہیں, اچھا ہے ان کو خیال آ گیا کہ شہداء کی تضحیق کرنا یا کسی بھی شہید یا کسی بھی شخص کو برا بھلا کہنا, ان کے ماں باپ کا دل توڑنا, بالخصوص جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہو کہ آپ کے اور میرے بچوں کی حفاظت کے لیے وہ ایک حکم کے اوپر اپنی جان دے دیتے ہیں, تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم مت مانو. تو جب آپ یہ تمام نکات جوڑتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آج تو برملا کہہ دیا کہ ابھی بھی وقت ہے ان کی حکومت. آپ کیا کہتی ہیں, اور یہ بیان کیا جمہوری بیان ہے کہ ابھی وقت ہے پالیسیاں ٹھیک کر لیں, ان چوروں کے نیچے حکومت نہیں چل سکتی؟ یہ کشکولی بیان ہے, کشکولی بیان ہے, یہ فقیرانہ بیان ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ میری کشکول میں بھی ڈال دو. یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جتنی دھمکی یہ لگا سکتے تھے انہوں نے آج تک کون سی ایسی دھمکی, یزید, وہ میر جعفر, میر صادق, کون سا ایسا انہوں نے ایسی بات ہے جو نہیں کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ حامد خان صاحب بیٹھے ہیں, میں اس پہ زیادہ تو نہیں بول سکتی, وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن جو باتیں انہوں نے ISI سے متعلق کی ہیں, میں آپ سے سوال کرتی ہوں, کیا وہ بریچ آف آفیشیل سیکرٹس ایکٹ نہیں ہے؟ کیا اسٹیٹ کے اگر جو جس جگہ یہ بیٹھ گئے تھے غلطی سے جا کر, اس اپنی جو ان کی وہاں رسپانسبلٹی تھی اس میں جا کر کوئی ایجنسی اگر وزیر اعظم کو کچھ کہتی بھی ہے, تو یہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آ کر اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے بتائیں گے؟ اور پھر جو آج کی حکومت ہے اور جو ایجنسی ہے اس ملک کی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی, ان کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش ہے. اور جو کچھ اب آپ نے چلایا, جو کہہ رہے تھے وہ آپ نے ابھی جو چلایا اپنے انٹرویو میں, ایک نظم تھی بچپن میں آپ نے سنی ہوگی, بیبی بیبی یس ماما ایٹنگ شوگر, بیبی کہتا ہے نو ماما, تو وہ کہتی ہے ٹیلنگ لائز, وہ کہتی ہے نو ماما, پھر وہ کہتی ہے اوپن یور ماؤتھ, تو بیبی بے شرمی سے ہنستا ہے. یہ وہ بیبی ہے جو منہ میں چوری کی چینی بھر کے اور جھوٹ بول رہے ہیں, اور جب چوری پکڑی جائے تو بے شرمی سے ہنس دیتے ہیں. حامد خان صاحب سے پوچھتے ہیں. حامد خان صاحب, یہ جو پہلا بیان ہے کہ نیوٹرل سے کہتا ہوں اب بھی وقت ہے پالیسیوں پہ نظر ثانی کر لیں اور فیصلے درست کر لیں, یہ کیا کہنا ایک جمہوری لیڈر کو مناسب ہے, درست ہے آرمی چیف سے یہ مطالبہ کرنا؟ دیکھیے, آرمی چیف کا سیاست سے تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے, اور بس یہ ملک کی ہماری جو تاریخ ہے اس کا المیہ ہے کہ بارہا ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہماری سیاست میں انٹرفیئر کرتی رہی ہے, اس لیے اس قسم کے معاملات ہوتے رہے ہیں, اور مختلف حکومتیں یہ ایکسپیکٹ کرتی رہی ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ملے گی. آپ کو اس کانٹیکسٹ میں بات کو سمجھنا پڑے گا. سر وہ کانٹیکس تو مان لیں, لیکن جو عمران خان کی سیاست تھی وہ نواز شریف والی IGI والی سیاست تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا. عمران نے تو سیاست ہی اس کے الٹ نعرے کے اوپر شروع کی تھی, تو اسی عمران خان کے منہ سے جب یہ آپ جملہ سنیں تو پھر آپ کو اس کانٹیکس کو ہٹا کے دیکھنا چاہیے, اس سے ملا کے نہیں دیکھنا چاہیے. پھر تو مجھے تضاد نظر آتا ہے. وہ نعرے, وہ تمام باتیں جو حامد خان نے بھی کی ہوں گی جلسوں میں, جاوید ہاشمی نے کی ہوں گی, اس سے الٹ مجھے تو سننے میں آج ملا ہے نا کہ یہ نیوٹرلز آئیں اور ان کو ہٹا دیں. میں تو اس کو ذہنی طور پہ آسانی سے نہیں ایکسیپٹ کر سکتا. میں نہیں سمجھتا یہ مناسب ہے, یہ ان کا آج کا یہ بیانیہ ہے. اس سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ ایسے بیانات آتے رہے ہیں جس سے یہ امپریشن ملتا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اب تو معاملات وہاں پہنچے ہیں جہاں اسٹیبلشمنٹ پوری طرح مخالفت کر رہی ہے, اور اب وہ جو پہلے معاملات تھے کہ ان کے پر الزام تھا یا یہ کہتے تھے کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ حکومت بنی ہے, وہ اب ریلیونٹ بات نہیں رہی. اب تو اسٹیبلشمنٹ کافی حد تک ہاسٹائل ہو چکی ہے عمران خان صاحب سے اور
اور پی ٹی آئی سے، تو نیچرلی وہ حامد صاحب، لیکن میں آپ کو میں 2014 کے دھرنے کی طرف لے کے جاؤں گا، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ایک سٹیٹمنٹ سنایا جہاں وہ جنرل ظہیر الاسلام کا نواز شریف والا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ نواز شریف نے کہا کہ جنرل ظہیر الاسلام نے استعفیٰ مانگا تھا، میں ہوتا تو میں فائر کر دیتا، استعفیٰ اس کا لے لیتا۔ 2014 میں جاوید ہاشمی صاحب جب یہ دھرنا چل کے سپورٹس کمپلیکس سے چلنا شروع ہوا تھا پارلیمنٹ کی طرف، سرینا کے سامنے آ کر رکے ہوئے تھے، تو کنٹینر کے باہر جاوید ہاشمی کی اپنی زبانی میں نے یہ کہانی سنی تھی اور شکوک و شبہات ان کے سنے تھے کہ پی ٹی آئی والے ڈی چوک میں جا کے بیٹھیں گے اور یہ طریقہ کار ہے کہ اس وقت، یہ میں جاوید ہاشمی کو کوٹ کر رہا ہوں، ان کا خیال تھا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اس کو انڈورس کر دیں گے پروسیس کو، اور سپورٹ ہے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ باتیں میں نے ان کی زبانی اس وقت سنی تھیں، اور پھر ہم نے شجاع نواز کی کتاب کے اندر اس پورے تذکرے کو پڑھا کہ کیسے سپورٹ کیا گیا تھا دھرنے کو، جنرل ظہیر الاسلام کا نام لے کر انہوں نے لکھا، امریکن امبیسڈر کو کوٹ کیا۔ تو حامد خان، آپ کے بھی تو اس وقت نالج میں ہوں گی کہ نہیں تھی آپ کے 2014 میں یہ چیزیں نالج میں؟ دیکھیے، وہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور افسوسناک باب ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ کھیل آپ کے نالج میں تھا 2014 میں یہ چیزیں؟ اسٹیبلشمنٹ دیکھیے اس انداز سے نہیں، لیکن کسی حد تک تھا، کیونکہ وہ ایک دن جس کا ذکر کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ تو یہ تھی کہ ہم بالکل کسی بھی بلڈنگ میں پبلک بلڈنگ میں داخل نہیں ہوں گے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس ہو یا اور کوئی ایسی بلڈنگ ہو۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں بطور وکیل کے بھی پیش ہوا تھا، جسٹس ناصر الملک کا بینچ تھا، تو میں نے کہا تھا کہ ہاں، انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، میں نے کہا نہیں، یہ ڈی چوک میں پیسفل دھرنا چلے گا، ہم کسی بلڈنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس دن کی جو مجھے کہانی پتہ چلی ہے، میں وہاں موجود نہیں تھا، لیکن یہ پتہ چلا کہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ جی ان کو اشارہ مل گیا ہے کہ چلو اب پرائم منسٹر ہاؤس پر ہم جا کے چڑھائی کر دیں، اور اس نے اس طرف مارچ شروع کر دی تھی طاہر القادری نے۔ ان حالات میں عمران خان صاحب کنفیوزڈ ہوئے کہ یہ پہلے تو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جائیں گے، لیکن پھر ان کو جہانگیر ترین کو بھیجا ان سے بات کرنے، تو جہانگیر ترین نے کوئی ان کو ایسے آ کے بات بتائی عمران خان کو، جس کا مجھے پوری طرح علم نہیں ہے، کہ کہا ہے کہ نہیں اب جانا چاہیے، کیونکہ اگر طاہر القادری کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ میری نالج میں یہ اس دن کے واقعات ہیں، وہ میں نے اس کے بارے سر، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو میموری ریفریش کرتا ہوں کہ جب پی ٹی وی اسٹیشن میں لوگ داخل ہو گئے تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی ٹیلی فون کال تھی، وہ ریکارڈڈ میں نے سما پہ بیٹھ کے چلائی تھی، مجھے بہت دکھ ہوا اس وقت جب عارف علوی صاحب عمران خان کو بتا رہے تھے کہ لوگ پی ٹی وی اسٹیشن میں داخل ہو چکے ہیں، تو عمران خان کا جواب تھا کہ دے ڈیزرو اٹ۔ جو انہوں نے پورا جملہ بولا میں دہرا نہیں سکتا آن ایئر، کیونکہ اس میں ایک آدھ لفظ قابل اعتراض تھا۔ پھر پارلیمنٹ ہاؤس کی دیوار کے اوپر جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا، پھر وہ کٹر لے کر جس طریقے سے وہ بیریئرز کاٹے جا رہے تھے وہ ہم نے دیکھا۔ تو اس کے اندر کہیں تو بریک لگانی چاہیے تھی، کہیں راستہ روکنا چاہیے تھا۔ پارلیمان کے اوپر چڑھائی کرنا، یا پی ٹی وی جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن، وہ اسٹیٹ کا سمبل ہے، وہ جو بھی تھا وہ ہمارا ایک ریاستی ادارہ تھا، وہ ہم نے دو چیزیں اس دن پامال کر دیں۔ تو حامد خان صاحب تو وہ اس جمہوری سفر کے حصے دار نہیں ہے کہ جہاں پہ ریاستی اداروں پہ قبضہ کرنا ہے، تو وہ کیا ہوا کیا تھا اس دن؟ جی صحیح ہے۔ اس دن جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں تو وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ میں نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا بعد میں، کہ میں نے ایک سپریم کورٹ کے سامنے پارٹی کی طرف سے کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم کسی بھی بلڈنگ یا کسی بلڈنگ کے احاطے میں نہیں داخل ہوں گے، ہم ڈی چوک تک رہیں گے۔ اس کی ایکسپلینیشن یہ تھی کہ طاہر القادری نے کہیں سے اشارہ لے کے تو انہوں نے اس طرف مارچ شروع کر دی تھی، اور ہم کشمکش میں اور سوچ میں پڑ گئے تھے، اور جہانگیر ترین نے آ کے کہا، ان کو بھیجا پہلے طاہر القادری سے بات کرنے، وہ بات کر کے واپس آئے اور کہا کہ بھئی اب ہمارے لیے ضروری ہے، ہم طاہر القادری کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے۔ اس لیے بہت سارا کنفیوژن جو ہمارے ورکرز میں آیا ہے وہ یہ آیا کہ وہ پہلے تو یہ سیٹلڈ تھا کہ
ہم نے نہیں جانا پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے، نہ ہی کسی اور بلڈنگ میں داخل ہونا، لیکن ایک دم یہ سلسلہ بدلا ہے۔ اس سے بڑی حد تک وہ بھی جو ریڈیو اسٹیشن میں یا وہ پی ٹی وی میں گئے ہیں، وہ کوئی پہلے سے سوچی سمجھی اسکیم نہیں تھی، وہ اس وقت ساری چیزیں کیوٹک صورتحال اختیار کر گئی تھی، اور اس میں لوگوں پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، کوئی کہاں جا رہا تھا، کوئی کہاں جا رہا تھا۔ لیکن ایک اہم چیز یہ ہے جو میں تاریخی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس دن دو قسم کے کام ہوئے ہیں، یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ پہلے واقعی لگتا ہے کہ کسی کی طرف سے اشارہ ہوگا، جو طاہر القادری صاحب نے اس طرف بات شروع کر دی، اور پی ٹی آئی کو مجبور ہونا پڑا کہ ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی چل پڑے، کیونکہ وہ اتحادی تھے۔ اس کے ایک اور اس اگر آپ دیکھیں پرانے آپ دیکھیں کلپس، تو آپ دیکھیں گے کہ پولیس جو ہے سامنے سے ہٹ گئی تھی، اور جو پرائم منسٹر ہاؤس کا جو رستہ ہے اس کو خالی کر دیا تھا ان لوگوں کو آگے چلنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ کافی حد تک پرائم منسٹر ہاؤس تک شاید پہنچ بھی گئے تھے، کچھ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہو گیا آتے میں۔ ہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے، کوئی 1 گھنٹے کے اندر یہ سچویشن ریورس ہوئی تھی، اور پھر لاٹھی چارج ہوا۔ میں اس کو انٹرپریٹ یہ کرتا ہوں کہ شاید وہ جنرلز جن کی طاہر القادری سے انڈرسٹینڈنگ تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم اشارہ کرتے ہیں کہ آپ چڑھ جائیں، اب چلے جائیں، اور انہوں نے ان کے اشارے پہ چل پڑے۔ لیکن جب معاملہ گیا چیف آرمی صاحب جو اس وقت تھے راحیل شریف، جب لگتا ہے کہ نواز شریف اور دوسروں نے ان کو کانٹیکٹ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ نہیں ہوگا، اس وقت پھر راحیل شریف صاحب نے لگتا ہے کہ ایک فیصلہ کیا اور کہا کہ نہیں، یہ اجازت نہیں دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 گھنٹے کے اندر صورتحال بدل گئی، اور پھر پولیس کا ایک لاٹھی چارج بھی ہوا۔ قریب آ گئی ہے، بریک لے لیں۔ جنرل راحیل شریف نے اس موقع کے اوپر مثبت رول پلے کیا، پرو ڈیموکریسی، یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے والے جو واقعات ہیں اس میں عمران خان اور طاہر القادری نے اچھا رول نہیں ادا کیا۔ وہ بعد میں جب تاریخ کھلتی گئی، مشاہد اللہ خان کے انٹرویو سے، بہت سارے ریٹائرڈ لوگوں کے انٹرویو سے یہ چیزیں جب کھل کے میرے سامنے آئیں، تو مجھے واقعتاً افسوس ہوا کہ یہ جمہوری راستہ تھا، اس کو غیر جمہوری طریقے سے عبور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک بریک لے لیں، اپنے مہمانوں سے دوبارہ بریک پہ بعد اس پہ اور بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک، کیا ہماری سیاست اس چیز سے آگے نہیں بڑھ سکتی کہ وہ امپائر کی انگلی کب اٹھے گی، وہ نیوٹرلز آ کے رول ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم اس سے آگے چلیں گے کہ بس ایسے ہی رہیں گے؟ پتہ نہیں جی، امید تو یہی ہے کہ چلیں گے، اسی امید پہ سارے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اس کے بغیر تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے نا پولیٹکس کا، کیا فائدہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کی ایک مارکیٹ پلیس ہے، پبلک پالیسی کی بھی ایک مارکیٹ پلیس ہونی چاہیے، جس میں واحد چیز جو میٹر کرے وہ اس شخص کے خواب ہیں جو وہ ووٹ کے ذریعے لوگوں کے حوالے کرتا ہے، ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو پبلک سروس میں کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور پھر ان کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے، اور بغیر کسی اور چیز کے، کسی انفلوئنس کے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ جو غریب آدمی کی ماں کے آنکھوں میں خواب تھے اپنی بچی کے لیے، وہ اس نے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے، اور 5 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ وہ خواب پورے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں کوئی بھی چیز کی آپ اور آمیزش کریں گے، اور یہ حقیقت نہ بھی ہو، اگر آپ صرف لوگوں کو یہ تاثر، جس طرح خان صاحب کر رہے ہیں، اگر لوگ یہ بات مان جائیں کہ یہ ملک جو ہے کوئی بیرونی ملک چلاتا ہے، یا یہ ملک جو ہے یہ کوئی اور شخص چلاتا ہے، ان کے ووٹ کے علاوہ یہ ملک چلتا ہے، تو آپ بتائیے جو الیکٹ ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی کوئی ووٹ کی قدر نہیں رہ جائے گی، اور جو ووٹ کرتے ہیں ان کے دل میں بھی ووٹ کی کوئی قدر نہیں رہ جائے گی۔ نتیجتاً پورے معاشرے کے اندر ایک سسپیشن پھیل جائے گا۔ وہ تو ہے نا پہلے ہی، مگر اس کی پھر قیمت ہم ادا کرتے ہیں نا، آپ کر رہے ہیں پہلے، ہم نے کتنی قیمت، آپ نے اتنی پولرائزیشن پیدا کر دی، آپ آلریڈی اس کی قیمت مگر ہم کتنی دیر تک یہ قیمت ادا کرتے یہی سوال ہے، یہی سوال ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ جو ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہوئی
یا ایک ایسی چیز جس کے اندر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا کوئی کمیشن بنے جس میں سچائی سامنے آئے. جس طرح حامد خان صاحب چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں, ہر ایک کے پاس ٹکڑے ہیں جو کبھی کسی نے اکٹھے نہیں کیے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا را آگے بڑھنے کا نیا طریقہ کیا ہوگا. آپ کا ایک گرینڈ پرنسپلز کے اوپر ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہ حکومت میں آنا ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کسی حکومت کو گرانا ہے. یہ ایک پرنسپل ہے جو ایک جمہوری شخص کے اندر ہونا چاہیے. دیکھیں میں یہ تو اس پہ کون اختلاف کر سکتا ہے, مجھے تو آپ سب میں نظر ہی نہیں آتا. لیکن مجھے جو چیز اور میں جو چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کسی پالیسی کے اوپر کوئی فورم ہے پاکستان میں جس پہ تمام جماعتیں بیٹھ کے اکٹھے نہ ہوں مگر ڈائیلاگ کر سکے, جس کے اندر صرف یہ نہ ہو کہ ڈائیلاگ سے باہر نکل کے میں نے 3 بندوں کو چھوڑنا ہے کہ چور چور کی آواز لگا دو, این آر او کی آواز لگا دو. یعنی کوئی گڈ فیتھ فورم رہ گیا ہے. آپ کا میڈیا ہے جس میں ہم شام کو آتے ہیں, اس کو ملائن کر دیا, کسی کو لفافہ, کسی کو کوچ, کسی کو اینٹیں, کسی کو پتھر, ہر دور میں تو وہ بھی ملائن ہو گیا. جوڈیشری کے فیصلے آپ دیکھ لیں, اگر ان میں اتنی زیادہ انکنسسٹنسی نظر آئے جتنی آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ والا صحیح ہے یا یہ والا صحیح ہے, تو وہ بھی گیا. یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آج جو تھریٹننگ میسیجز ہیں یا بغاوت ہے یا نیوٹرل ہے یا جانور ہے یا جو بھی الفاظ بولے جا رہے ہیں وہ بھی گیا. نہ آپ کو حکومت پہ اعتماد رہا, نہ آپ کو جوڈیشری پہ اعتماد رہا, نہ آپ کو میڈیا پہ اعتماد رہا. الیکشن کمیشن جس کو آپ نے خود لگایا اس پہ آپ کو اعتماد نہیں. جو آپ نے خود گورنر اسٹیٹ بینک کا لگایا جس نے وہ تمام کاغذات دیے جو الیکشن کمیشن میں پیش کیے گئے اکاؤنٹس کے, اس پہ اعتماد نہیں. یعنی اب بس ایک چیز ہے, اعتماد نہیں. کسی کو کسی پر اعتماد نہیں. غدر ہے. غدر میں آپ پلشا سے پوچھتے ہیں, یہ انہوں نے الیکشن کمیشن کا ذکر کیا تو فورن فنڈنگ کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی آج گئی. ابھی تو انہوں نے الیکشن کمیشن سے 24 کو جواب مانگا, اس کے بعد فیصلہ کریں گے. آج جسٹس بابر ستار نے بڑی اچھی ایک آبزرویشن دی. انہوں نے کہا 70 نہیں ہے کہ کوئی بیوقوفی میں پاگل پان میں آ کے کسی پارٹی کو بین کر دے گا, لیکن فورن فنڈنگ از اے سیریس میٹر. اگر ان کے پاس کچھ ایسی ایویڈنس ہو جو کورٹ آف لاء میں قابل قبول ہو, کیا یہ سیریس میٹر ہے؟ توشہ خانہ سیریس میٹر ہے یا صرف سیاست کے لیے ٹی وی پہ آ کے الزام تراشی ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی, یہ سیریس میٹر ضرور ہے. اگر کوئی عام آدمی ہوتا ہے ان کے ہماری جیسا ابھی تک گھر بیٹھا رو رہا ہوتا, لیکن چونکہ خان صاحب کے پاس آپ ان کا جو ہتھیار ہے وہ دھمکی, وہ گالی, وہ دھونس, وہ ہر قسم کی جسے کہتے ہیں نا تھروئنگ کوشن ٹو دا ونڈز, یعنی جو ٹھوکریں مارتے جانا. یہ جو شخص ابھی گرفتار ہوئے میں ہیں شہباز گل, یہ کیا تھا؟ یہ ان کا ہتھیار تھا. اس کی زبان ان کا ہتھیار تھا جس سے ہم سب اپنی عزت بچاتے پھرتے تھے. اور کیا تھا شہباز گل؟ کوئی ایسا خاص پولیٹیکل ورکر نہیں, کوئی کیریئر نہیں, کوئی اس کا پیچھے کوئی ایسا ماضی نہیں تھا. تو یہ جو ہے یہ بھی اسی ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے سب لوگوں کو پڑ گئے ہیں جسے کہتے ہیں. اب آج انہوں نے یہ جو کہا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں پکڑے جاتے, حالانکہ آج جیسے آپ نے صحیح کہا سب تو پکڑے گئے تھے, تو اب سمجھ آئی کسی کا ہاتھ تھا ان کے سر پہ, شفقت کا ہاتھ تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو 2014 میں دھرنے کیے ویسا ایک دھرنا آپ آج اناؤنس کریں نا. اتنی مشکلوں کے پہاڑ آپ پہ گر گئے, فورن کانسپریسی آپ کے خلاف ہو گئی, آپ کے خلاف ایک رجیم چینج ہو گئی, امریکہ آ گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن آپ اس قسم کی موومنٹ کا کیوں آج اعلان نہیں کرتے؟ کیوں آپ کے سر پہ کسی کا شفقت کا ہاتھ اب نہیں ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ جی اب بھی موقع ہے میرے سر پہ تم ہاتھ رکھ دو, اور آپ اس حد پہ آ گئے کہ ایک دن آپ کہتے ہیں فوج ہماری ہے, دوسرے دن آپ ان کو سرے بازار جو ہے وہ آپ انہیں رسوا کر دیتے ہیں. تو کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیوں کبھی ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ ہو جاتا ہے, کبھی کسی جگہ جلسہ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی ڈانس پروگرام ہو کے شام کو F9 پارک میں فارغ ہو جاتا ہے, کیوں اب کیوں نہیں آتے؟ آپ آئیں نا, آپ 3-4 مہینوں کے لیے بیٹھے, آپ کو ہم اجازت دیتے, آئیں, کیوں نہیں آتے؟ سوچیں. حامد صاحب سے دوبارہ پوچھتے ہیں. حامد صاحب, یہ جو فورن فنڈنگ والا معاملہ ہے یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے؟ کیونکہ جو الزامات کی نوعیت ہے وہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ بس پارٹی کے اوپر ابھی فیصلہ آیا ہی کھڑا ہے, لیکن بہرحال ایک کورٹ آف لاء سے معاملہ جائے گا, ویسے تو نہیں ہو سکتا. یہ ظاہر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز کو بین کرنے کے لیے نہیں ہے, اور یہ غلط ہوگا کہ اگر اس ذریعے ایک نیشنل پارٹی کو ڈیزالو کیا جائے, اس سے بڑا نیشنل لاس ہوگا. ہاں البتہ جو قانون کہتا ہے, جیسے میں دیکھتا ہوں, اس میں
وہ فنڈ جو کہ ایکسپلین نہیں ہوتا یا ایکسپلین نہیں ہوا اس کو آپ جو ہے وہ ضبط کر سکتے ہیں باقاعدہ کار. اسی طرح آپ جرمانہ بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن یہ کیس جو ہے پارٹی کی ریزولوشن کا نہیں بنتا, وہ آرٹیکل 17 کے ہی پیرامیٹرز میں ڈیسائیڈ ہوگا, ادروائز نہیں. سر سیاسی جماعت کو, بڑی سیاسی جماعت کو بین کرنا نہیں چاہیے. میں تو ایز اے میٹر آف پرنسپل اس کا بڑا سخت مخالف ہوں, لیکن قانون کیا کہتا ہے اس کو بھی آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا. اور ایک اور جو عمران خان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو 13 اکاؤنٹ بتائے نہیں گئے, وہ 13 اکاؤنٹ چھپایا جانا, وہ 62(1)(f) کے زمرے میں آ جائے گا. تو نواز شریف کے کیس کی مثال دی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ 10,000 درہم 10,000 درہم اکاؤنٹ ریسیویبل ہے, نواز شریف نے ڈکلیئر نہیں کیا, تو یہ اب صادق اور امین نہیں رہا, اس لیے یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں رہ سکتا, لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. تو وہی اگر اصول یہاں اطلاق کیا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ وہ فیصلہ کوئی قابل فخر فیصلہ ہے, نہ یہ مناسب ہوگا کہ کسی بھی پارٹی لیڈر کو یا کسی بھی پولیٹیشین کو فار لائف بین کیا جائے. ان کے بھی بڑے مخصوص حالات سے, اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہاتھ تھا, جس کی وجہ سے جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. ہاں سر, لیکن عمران خان نے اس فیصلے کو سیلیبریٹ کیا تھا. عمران خان نے اس فیصلے کو سیلیبریٹ کیا تھا جب ہم کہتے تھے کہ 10,000 کے اوپر سزا نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ مے فیئر اپارٹمنٹ کی کرپشن ٹریل ثابت کریں, پھر اس کو سزائے موت دے دیں, لیکن 10,000 ریسیویبل کے اوپر پرائم منسٹر کو گھر نہیں آپ بھیج سکتے. عمران خان نے اس کو سیلیبریٹ کیا, یہ ذہن میں رکھیے گا آپ. چلیے وہ تو انہوں نے کیا نا, میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن والا جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے, جبکہ اس سے بڑے معاملات میں لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے آرٹیکل 63 کے. تو کس طرح سے اگر کوئی رہ گیا ہو ڈسکلوجر اور یا 7 رہ گیا ہو, اگر یہ ثابت کیا جا سکے کہ اس کے پیچھے کوئی بدنیتی نہیں تھی, تو میں نہیں سمجھتا یہ کیس بنتا ہے ڈسکوالیفائی کرنے کا. کیا سپریم کورٹ یا پارلیمان کو, یہ میرے ذہن میں سوال ہے, آپ بہت بڑے کانسٹیٹیوشن اور لاء کے ماہر ہیں, آپ کی رائے میں بڑا وزن ہوگا, کیا پارلیمان کو اس کے اوپر بیٹھ کے کھلے دل سے ایک دفعہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ کیا یہ ڈسکوالیفیکیشنز اور پارٹیوں کی ریزولوشن ایک ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, نیب والا واقعہ ہے, لیکن وہ تھریٹ ابھی بھی تلوار تو لٹک رہی ہے, اور 62(1)(f) کیا یہ طریقہ درست ہے یا ہمیں اس کو ری تھنک کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ اس کو ریوائز کیا جائے؟ بالکل کرنا چاہیے, بلکہ پچھلے دنوں ایک کیس میں ہم اکٹھے تھے رضا ربانی صاحب کے ساتھ. میں نے کہا کہ رضا ربانی صاحب, آپ نے جب سارا کانسٹیٹیوشن ریویو کیا تھا اور 18ویں ترمیم لے کے آئے, تو ہم نے 62(1)(f) پر غور نہیں کیا کہ اس کا مس یوز ہو جائے گا. انہوں نے جو بات مجھے بتائی کہ ہاں, جو ہم پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, ہم نے کہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے, یہ جو ضیاء الحق نے ڈالا ہے صادق امین کا معاملہ, یہ کل کو مسئلے میں آئے گا. اس کو کہتے اس وقت سب سے زیادہ ڈیفینڈ جو کیا تھا اس کلاس کو PMLN نے کیا تھا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. یہ ایک آئرنی ہے فیٹ کی کہ اس کے تحت نواز شریف صاحب ہی اس کے مسٹری میں آ گئے, اور ان کا یہ رضا ربانی صاحب کا یہی ورژن تھا کہ ان کی مخالفت کی وجہ سے میں اس کو نکال نہیں سکا. سر 17ویں ترمیم کے وقت 2 چیزیں پیپلز پارٹی نے تجویز کی تھیں, یہ ایک تو آپ نے 62(1)(f) کا کہا, اور ایک نیب لاء کو امینڈ کرنے کا. PMLN نے دونوں کی مخالفت کی تھی, آج دونوں کو بھگتا ہے انہوں نے, اور آپ خود اس کو امینڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں. ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی, میں اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں, آپ نے ایک پہلے بھی میں نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا, لیکن پبلک فورم پہ آپ نے کہا کہ ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار اس کے ترمیم ہونی چاہیے. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں ایک تو کہوں گا کہ جہاں تک طریقہ کار ہونا چاہیے ہائی کورٹ کے ججز کے اپائنٹمنٹ کا, اس کے لیے واضح ستوت ہونے چاہیے کہ یہ منیمم کوالیفیکیشن ہوگی جو کہ آبجیکٹیو ہو.
किसी शख्स को अपॉइंट करने के लिए, ताकि ये जो रिश्तेदारों को और मंजूर नज़र लोगों को लगाया ना जा सके। इसलिए मैंने बारहा कहा है और हमारे वकला लीडर्स ने भी यही कहा है कि आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक वाज़ेह किस्म की रूल्स फ्रेम करे जो वो कर सकती है, जिसमें सारी चीज़ें फेयर और ट्रांसपेरेंट हों कि कौन सी मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड हैं उसके लिए। इस पर फैसला होना बाकी है। मैं समझता हूँ इस पर कंसेंसस होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें पार्लियामेंट के पास जाना पड़े। ये मामला JCP वाले अपने रूल मेकिंग अथॉरिटी से भी हल कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर कंसेंसस हो, वकला का भी पार्लियामेंटेरियंस से भी पूछ लिया जाए, लेकिन बुनियादी तौर पे जजेस का और वकला का इस पर अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इनटेक जो है हाई कोर्ट्स में वो बेहतर हो जाएगी। दूसरा मामला जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने का, मैं समझता हूँ वो सादा होना चाहिए। वो एक तो हर सूबे की या हर हाई कोर्ट की एक कोटा होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट है। कितने जज किस हाई कोर्ट से इसमें इंडक्ट होने चाहिए, और दूसरा वो जजेस जो इंडक्ट किए जाएँ हाई कोर्ट से, उनको सीनियरिटी की बुनियाद पर इंडक्ट किया जाए। उससे मामला सिंप्लीफाई हो जाएंगे। जैसे कि 2 जजमेंट से ये मसला हल हो गया था कि चीफ जस्टिस जो सबसे सीनियर जज है हाई कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस बन जाएगा, और सबसे सीनियर जो जज है सुप्रीम कोर्ट का। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से भी इस पे राय लेने, टाइम थोड़ा रह गया। ये बड़ी वजनी राय दी है इन्होंने, आप मुत्तफिक हैं इनसे? पूरी तरह से नहीं हूँ जी। मैं समझता हूँ कि एंट्रेंस स्टैंडर्ड जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जिस तरह कह रहे हैं हामिद साहब, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए। और ये हाई कोर्ट्स के लिए उन्होंने कहा, मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए उनकी राय दूसरी है जी। मुझे लगता, मैंने ज़िंदगी में कभी सीनियरिटी को मेरिटोक्रेसी के साथ कंफ्यूज होते मैंने नहीं देखा है। इतनी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मैं काम करता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा जो सबसे ज़्यादा बूढ़ा है उसे सबसे बड़ा अफसर लगा दिए जाए। मैंने नहीं ये देखा। मैंने सरकार में देखा है कि भाई अब आपका इतना ग्रेड हो गया, अब आप रिटायर होने वाले हैं, अब आप रिटायरमेंट से इतनी पे अब आप फुल सेक्रेटरी। ऐसे नहीं होता है। जो परफॉर्मर जिसके सबसे ज़्यादा साइटेड मुकदमात होते हैं, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड मुकदमात होते हैं, और हामिद खान साहब को पता है कि कौन बड़ा वकील है, उनको ये भी पता है कि कौन बड़ा जज है, उनको ये भी पता है कि कौन से फ़ैसले जो हैं, किन के फ़ैसले जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं। तो सीनियरिटी तो मुझे कुछ ऐसा प्रिंसिपल नहीं लगता। इंडक्शन का प्रोसेस मुझे अच्छा लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो और पब्लिक हियरिंग हो। क्या है ऐसा, यानी क्यों ना जिस तरह अमेरिका में होता है हेयरिंग हो, आपकी कितना आपने टैक्स, अगर आप इतने बड़े वकील हैं कि आपको हाई कोर्ट में डाला जाए तो आपके टैक्सेस कितने थे जो आपने दिए थे, उससे पता चल जाएगा कितने बड़े वकील थे, आपकी क्या आमदन थी, आपने कौन कौन से सेलिब्रेटेड केसेस किए। अगर किसी का ज़ाती पर्सनैलिटी का भी कोई इशू है तो सामने आ जाएगा, ताकि आप बाद में नहीं ले दे करें। मगर उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई इनकी अपनी कम्युनिटी को और जजों की कम्युनिटी को कोई तरीक़ाकार सोचना होगा विच इज़ मोर मेरिटोरियस। उसका क्या तरीक़ाकार है वो खुद बता सकते हैं कि उनके फ़ैसलों की रिवर्सल है, फ़ैसलों की साइटेशन है, फ़ैसलों की क्वालिटी है, टाइम टेकन टू गेट टू अ डिसीजन है, मुख्तलिफ़ फ़ैसलों की यानी क्लासिफिकेशन में। ये मुझे नहीं इसमें महारत, लेकिन मैं समझता हूँ उसके बाद लेकिन इस पर डिबेट होनी चाहिए जी, डिबेट हो के ज़्यादा मेरिटोरियस तरीक़ाकार होना चाहिए। मैं पर्सनली किसी भी चीज़ में एज को, अगर पाकिस्तान की पॉलिसी में बहुत सी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी, एक चीज़ के ऊपर आप मुत्फिक हैं कि तरीक़ाकार में शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, लेकिन क्या तरीक़ाकार उसको डिबेट करके तय किया जा सकता है। पलविशा, जो 62(1)(f है वो एक अदर थॉर्नी इशू है जिसके ऊपर किसी स्टेज के ऊपर या इसी पार्लियामान को या आइंदा पार्लियामान को बात करनी पड़ेगी। क्या होना चाहिए उसके ऊपर? देखिए, बिल्कुल बात करनी पड़ेगी। और ये सादिक और अमीन का स्टैंडर्ड जो है, आई मेंटेन कि ये एक, और मैंने इस पर एक बिल भी जमा कराया कि ये जो है ये लक़ब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। ये इस क्राइटेरिया पे कोई दुनिया का इंसान पूरा नहीं उतर सकता, और ना कोई ये किसी को दे सकता है, क्योंकि जो देने वाला है
اس کو بھی دینے کا حق نہیں لقب یہ، اور نہ کوئی یہ اس کو کلیم کر سکتا ہے. لہذا دونوں غلط. جس نے دیا وہ خود صادق اور امین کتنا ہے، سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے. اور پھر اس کو استعمال کرنا سیاست کے لیے، دیکھیے کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو ہوتا ہے. ظاہر ہے کھلم کھلا کوئی جو ہے سلطانہ ڈاکو آ کے یہاں تو ممبر پارلیمنٹ نہیں بننا چاہیے، لیکن اس کی جو باقی جو حالات اور واقعات ہیں ان پہ آج نہیں تو کل ضرور نظر کہ یورپ اور امریکہ میں اگر کسی نے ٹیکس چرایا ہو تو بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے. اس نے ٹیکس چرا لیا ہے، وہ ہمارے یہاں اس پہ نہیں مانا جاتا. تو یہودیوں کی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال لو، بھارتیوں سے چندے لے لو، اس کو بھی نہ مانے تو پھر کیا کیا جائے. لیکن حامد صاحب یہ جو 62(1)(f) ہے، اس کے اوپر اگر ترمیم کرنی ہے، صادق اور امین جو ہے اس کی بجائے اس کا کوئی بہتر آبجیکٹیوز اس کے اندر ڈالنے ہیں، کوئی سٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں، تو اس میں ٹیکس اویژن ہو سکتی ہے، کسی نے قرضے معاف کروائے ہیں وہ ہو سکتی ہے، کوئی کرپٹ پریکٹسز میں سزا پا چکا ہے وہ ہو سکتی ہے. کوئی ہمیں زیادہ اچھی چیزیں اس کے اندر ڈالنی چاہیے جو لوگوں کو سمجھ آ جائیں. دیکھیے میرا خیال ہے کہ آرٹیکل 62 جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کا آرٹیکل ہی نہیں ہے، وہ تو صرف کوالیفیکیشن بتاتا ہے. جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کا آرٹیکل ہے وہ 63 ہے، وہ بڑا جامع ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے ہوتے ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے 62(1)(f) کی. تو 62(1)(f) کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر ضروری تھا، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو کسی ڈیفینیٹ کرائیٹیرین نہیں ہے. اس کو پھر ریزالو کرنے کے لیے آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے گا، اور کیسے کسی کے پر آپ فائنلی ایک ورڈکٹ دے سکتے ہیں. جیسے محترمہ نے کہا ہے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی ایک ذات، ان کی ایک مقام تھا. عام آدمیوں میں تو ہم آج کے دور میں بڑی ساری کمزوریاں ہیں، ہمیں یہ اکنالج کرنا چاہیے. تو اس لیے ایسے اسٹینڈرڈ نہ مقرر کیے جائے جو کہ کل کو پورے نہ ہو سکے. اس لیے میں 62(1)(f) کا کوئی بھی جواز نہیں سمجھتا، اور اس کو لانے والے بھی ایک ڈکٹیٹر ہے. اس کو بذریعت 8th امینڈمنٹ کے 1985 میں یہ ضیاء الحق لے کے آئے تھے، جو خود میں سمجھتا ہوں نہ صادق تھے نہ امین تھے. تو یہ ساری چیز کی گئی. ایک لائن میں مصدق صاحب سے، ایک لائن میں ٹائم ختم ہو گیا، کیا 62(1)(f) کے اوپر آپ کی حکومت کوئی پارلیمان میں لائے گی کوئی بل؟ کوئی ہے؟ میں تو بہت سپورٹیو ہوں اس گفتگو کا جو یہاں پر ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا لے کر آئیں گے؟ اگر یہ آئینی ترمیم ہے تو اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی آف دا ہاؤس چاہیے، تو دیکھنا ہوگا، ڈیبیٹ شروع ہو جانی چاہیے. لیکن آئی تھنک یو شوڈ انگیج پیپل لائک حامد خان جو بڑا اوپن مائنڈ کے ساتھ ایک اچھی بات کر رہے ہیں، آپ کو انگیج کرنا چاہیے. 100%. ڈاکٹر مصدق ملک، حامد خان صاحب بہت شکریہ آپ سب کا. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.